السلام علیکم جی۔ آج ہم بات کریں گے پازیٹیوزم پہ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے سائنٹیفک تھاٹ کے ایوولوشن کا سفر ریشنلزم کے ساتھ شروع کیا تھا۔ پھر ہم نے امپیریسزم پہ بات کی تھی جو فرانسس بیکن کا میتھڈ تھا، اور اس کے ساتھ ہی ہم نے بات کی تھی کہ کس طرح انڈکٹیو میتھڈ جو ہے اس کے پائنیئر کے طور پہ ایمرج ہوا فرانسس بیکن، اور اس نے جو ریشنلزم کا میتھڈ تھا ڈیڈکشن، اس کو چیلنج کیا۔ پھر اس کے بعد ہم نے امپیریسزم اور ریشنلزم کے درمیان جو ڈیبیٹ تھی اس پہ بات کی تھی، اور اس کے بعد ہم نے جرمن آئیڈیلزم پہ بات کی تھی، اور ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ جو جرمن آئیڈیلسٹ ہیں، خاص طور پہ ایمانوئل کانٹ، وہ کس وجہ سے اور کس انداز میں چیلنج کرتے ہیں امپیریسزم کو۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے یہ 19 سینچری کے اندر ہونے والی سائنٹیفک تھاٹ کے سفر میں ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہے، اور یہ ڈیولپمنٹ تھی پازیٹیوزم کے نام سے، یعنی ریشنلزم، امپیریسزم، جرمن آئیڈیلزم، اور اس کے بعد اگلی منزل جو ہمیں نظر آتی ہے، جو اگلا لیپ فارورڈ ہمیں دکھائی دیتا ہے، وہ پازیٹیوزم کی شکل میں تھا۔ اور خاص طور پہ جب ہم پازیٹیوزم کی بات کرتے ہیں تو ہمارا جو فوکس ہے وہ سوشل سائنس ریسرچ ہے، یعنی سماجی علوم کے اندر جو سائنسی تحقیق ہو رہی تھی اس کے حوالے سے ہے، اور پازیٹیوزم کی اپروچ بھی بنیادی طور پہ ان سماجی علوم کے حوالے سے جو سائنس کا سفر ہے اس کو ڈیل کرتی ہے۔ آگسٹ کامٹے اس کے بانیوں میں شمار ہوتا ہے جی، اور جو پازیٹیوزم ہے یہ بنیادی طور پہ ایک بلینڈ تھا، ملانے کی کوشش کی گئی تھی امپیریسزم کو اور ریشنلزم کو۔ اب جو اس کا بنیادی یا سینٹرل آرگومنٹ ہے پازیٹیوزم کا، وہ کیا ہے اس کو ذرا سا سمجھتے ہیں۔ پازیٹیوزم کا جو مرکزی دلیل ہے اس کی، یا جو سینٹرل آرگومنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ تھیوریز کو ریشنل پروسیس کے ذریعے یا ریزننگ کے ذریعے، یعنی لاجک کو استعمال کر کے، انڈکشن یا ڈیڈکشن کو استعمال کر کے یو کین بلڈ تھیوریز، آپ تھیوریز بنا سکتے ہیں۔ لیکن ان تھیوریز کا اور ان کی ویلیڈیشن کا جو آبزرویشن ہے، اس کا آپس میں سرکولر ریلیشن ہے، یعنی یہ ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ریزن کے ذریعے پیدا کی گئی تھیوریز ہیں، اگر وہ تھیوریز آبزرویشن کے ذریعے ویریفائی نہیں ہوتی، یا ایکسپیریمنٹ کے ذریعے، تجربے کے ذریعے ویریفائی نہیں ہوتی، تو ایسی تھیوریز آتھینٹک تھیوریز نہیں ہوں گی۔ اب اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ اگر رینڈم آبزرویشنز کرتے ہیں اور ان آبزرویشنز کو آپس میں ملا کر ان سے کوئی تھیوریٹیکل نتیجہ نہیں نکالتے، تھیوری ڈیولپ نہیں کرتے ان آبزرویشنز کی بنیاد پہ، تو اگین وہ آبزرویشنز جو ہیں وہ یوز لیس ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور ان آبزرویشن سے انسانی علم میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا، یہ انسان کی اپنے سماج اور اپنے ماحول کے سمجھنے میں اس کو کوئی مدد بھی نہیں مل سکتی۔ تو دونوں کے درمیان ریلیشن جو ہے وہ سرکولر ریلیشن شپ ہے۔ تھیوری جو ہے وہ جب بھی ڈیولپ ہوتی ہے، وہ ریزننگ کے ذریعے اگر پیدا ہوتی ہے تو اس کو آبزرویشن کے ذریعے ویریفائی کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اس چیز کو ہم ذرا سا سمجھتے ہیں۔ مثلاً آپ جو ہے کسی ایک گاؤں میں چلے جاتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جو بچے ہیں وہ کہیں کھیلتے ہوئے آپ کو دکھائی نہیں دیتے۔ یہ آپ کی ایک ارلی آبزرویشن آ گئی کہ بچے آپ کو کہیں پہ کسی جگہ کھیلتے ہوئے دکھائی نہیں دیے۔ اب آپ ریزننگ کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس گاؤں میں لوگوں کو یہ شعور نہیں ہے کہ کھیل صحت کے لیے کتنا عام ہوتا ہے، کتنی اس کی سگنیفیکنس ہے، کتنی امپارٹنس ہے، اس لیے یہ لوگ اپنے بچوں کو کھیلنے کے لیے باہر نہیں بھیجتے۔ تو آپ نے جو ریزننگ کے ذریعے ریشنیلٹی کو، لاجک کو استعمال کرتے ہوئے ایک نتیجہ نکالا، ایک تھیوری ڈیولپ کی۔
اب یہ تھیوری اتھینٹک اس وقت ہوگی جب آپ اس گاؤں کے لوگوں سے انٹرویوز کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ آخر آپ کے بچے کیوں نہیں باہر آتے، اور لوگوں کے جو رسپانسز ہوں گے، آپ ایک سروے کنڈکٹ کریں گے، وہاں پہ سب لوگوں سے پوچھیں گے، اور جب ان کے رسپانسز آئیں گے تو اگر لوگ یہی کہتے ہیں کہ جی اس سے بچوں کا وقت ضائع ہوتا ہے، بچوں کو ہم گھروں میں رکھتے ہیں یا بچوں کو ہم کھیتوں میں ساتھ کام کراتے ہیں لیکن کھیل کود کے لیے جو ہے یہ بچے خراب ہو جاتے ہیں، تو اگر ایسی بات وہ کرتے ہیں تو پھر آپ کی جو تھیوری تھی وہ ویلیڈیٹ ہوگی، وہ اتھینٹک تب بنے گی، ادروائز وہ اتھینٹک نہیں بنے گی۔ اچھا، اب اس کے ساتھ جو پازیٹیوزم ہے، اس کے پھر جو آگسٹ کامٹے نے پازیٹیوزم کا نظریہ دیا، اس سے متاثر ہو کے مختلف لوگ جو تھے انہوں نے اس میں مزید فردر جو ہے ان کی کنٹریبیوشنز ہمیں دکھائی دیتی ہیں۔ مثلاً دورخائم جو ہے انہوں نے سوشیالوجی کی اسٹڈی کے حوالے سے پازیٹیوزم کی تھیوری کو استعمال کیا کہ سوسائٹیز کی اسٹڈی کس طریقے سے سائنسی انداز میں ہو سکتی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ آپ ایک چیز اور دیکھیں گے کہ جو پازیٹیوزم ہے اس کی ابتدا کے ساتھ، اس کے شروع ہونے کے ساتھ ایک اور بہت امپارٹنٹ سپریشن وجود میں آئی، یعنی ایک سپریشن یا سیکولرائزیشن ہوئی تھی ریشنلزم کے ساتھ، اور وہ سیکولرائزیشن تھی تھیالوجی کی انٹولوجی سے سپریشن تھی کہ جو آپ کے آس پاس دنیا موجود ہے اس کو آپ اپنی عقل سے سمجھیں گے، نہ کہ اس کو مذہبی یا تھیالوجیکل جو نظریات ہیں ان کی روشنی میں دیکھ کے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہاں پہ پازیٹیوزم کے ساتھ ہی جو فلسفی ہے اس سے ایک سپریشن یا سیکولرائزیشن ہوئی کہ صرف فلسفوں کی بنیاد پہ آپ نہیں بلکہ جو سائنٹیفک انکوائری ہے اس میں ہر ایک سائنٹیفک کلیم کے لیے ویریفیکیشن کا کرنا، اس کے لیے ویریفیکیشن ڈھونڈنا اور اس کو اتھینٹیکیٹ صرف ویریفیکیشن کے لیے کرنا، یہ بہت لازمی ہے۔ تو یہاں آپ جو فلسفی ہے، میٹا فزکس ہے، اس سے آپ نے جدا کر دیا کس کو؟ سائنس کو اور سائنٹیفک انکوائری کو۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم ڈیولپمنٹ جو ہمیں دکھائی دیتی ہے پازیٹیوزم کے ساتھ، اور وہ ہے پاپولرائزیشن آف کوانٹیٹیو میتھڈ، کہ پازیٹیوزم کا جو اپروچ ہے یہ جب سامنے آئی تو اس کے ساتھ کیسے ہم اتھینٹیکیٹ کر سکتے ہیں یا ویریفیکیشن کیسے ہو سکتی ہے اپنے نظریات کی، اپنی تھیوریز کی، وہ اسی وقت ہو سکتی ہے اور سائنسی انداز میں، چونکہ سائنس جو ہے وہ کوانٹیٹیز میں ڈیل کرتی ہے، اور وداؤٹ نمبرز اینڈ وداؤٹ کوانٹیٹیز سائنس کا وجود جو ہے وہ مشکوک ہو جاتا ہے۔ تو سوشل سائنسز کے اندر بھی جتنی بھی آپ کی ریسرچ ہوگی وہ کوانٹیٹیو میتھڈ سے ہوگی، یعنی جو میتھڈ امپلائی کیا پازیٹیوزم نے وہ میتھڈ کوانٹیٹیو میتھڈ تھا۔ اب کوانٹیٹیو میتھڈ سے کیا مراد ہے؟ یعنی جو بھی آپ کے کانسیپٹس ہیں ان کو آپ نے کوانٹیفائی کرنا ہے، جو تھیوری آپ نے ڈیولپ کی ہے ریزننگ کے ذریعے، لاجک کے ذریعے، اس تھیوری کو آپ نے کوانٹیفائی کرنا ہوگا، اس کے ویریبلس کو آپ کو کوانٹیفائی کرنا ہوگا، اور کوانٹیفائی کرنے کے بعد ہی یا ان کی ایک آپریشنل ڈیفینیشن بنانے کے بعد ہی آپ ان کے درمیان لنکس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس کی ایک میں بہت سادہ سی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مثلاً آپ اگر ایک تھیوری دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی کہ پاورٹی بریڈز وائلنس، غربت جو ہے اس کے نتیجے میں وائلنس ہوتا ہے، تو یہاں پہ دو امپارٹنٹ ویریبلس ہیں، ایک پاورٹی ہے، ایک وائلنس ہے۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا غربت کی وجہ سے وائلنس ہوتا ہے، تشدد ہوتا ہے یا نہیں، تو یہاں پہ آپ کو دونوں ویریبلس کو کوانٹیفائی کرنا ہوگا۔ پاورٹی کی ایک کوانٹیفائیبل ڈیفینیشن کیا ہوگی؟ آپ اس کو نہیں کہو گے کہ جس نے پھٹا ہوا لباس پہنا ہے، جس کے پاؤں میں چپل نہیں ہے، جس کا رنگ زرد ہے، بلکہ اس کو آپ نے کسی کوالٹی کے ساتھ نہیں، کوانٹٹی کے ساتھ اس کو ڈیفائن کرنا ہے۔ تو اس کے ساتھ آپ کیسے کرو گے؟ اس کے لیے آپ اس کی انکم کو جو ہے وہ استعمال کرو گے ایز ویریبل۔ آپ کہو گے کہ جس شخص کی روزانہ کی آمدن 1000 روپے سے کم ہے تو وہ بندہ غریب ہے۔
اور پھر وائلنس جو ہے اس کو بھی آپ کو کوانٹیفائی کرنا ہوگا، تو اس کو آپ کوانٹیفائی کرو گے نمبر آف کانفلکٹس کے ساتھ، مرڈرز کے ساتھ، تھیفٹ کے کیسز کے ساتھ. تو اس طرح سے کہ کتنا تھیفٹ کے کیسز ہوں، ایٹ لیسٹ مرڈرز کے کیسز ہوں، تو آپ کہتے ہیں کہ یہ الارمنگ ہے کسی بھی جگہ کے لیے، کسی جگہ کے پیس کے لیے، کہ بھئی یہاں پہ وائلنس ہے، وائلنس کی پریزنس پائی جاتی ہے. اب ان دونوں چیزوں کو جب آپ کوانٹیفائی کر لیتے ہیں تو پھر آپ جائیں گے فیلڈ میں، آپ ایک سروے کنڈکٹ کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ وہ آبادیاں، وہ بستیاں، وہ کمیونٹیز کہ جہاں پہ لوگوں کی ایوریج انکم اس خاص سطح سے نیچے ہے، وہاں پہ وائلنس کی ریشو کتنی ہے. اور وہ جگہیں جہاں پہ لوگوں کی انکم اس سے زیادہ ہے، یعنی وہ سطح غربت جو ہے اس سے بلند ہیں، 1000 سے زیادہ آمدن ہے ان کی روزانہ کی، تو وہاں پہ جو وائلنس ہے اس کی شرح کتنی ہے. اور اگر وہاں سے اس کے ایویڈنس ملتے ہیں کہ جن بستیوں میں جرائم زیادہ تھے وہاں پہ لوگوں کی اوسط آمدنی 1000 روپے سے کم تھی، تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جی ایک آتھینٹک تھیوری ہے، ادروائز یہ نہیں ہے. تو پازیٹیوزم جو ہے اس نے اپنے لیے جو میتھڈ پازیٹیوزم کے لیے لازمی بنتا ہے، یا جس کو امپلائی کیے بغیر آپ پازیٹیوسٹ ریسرچ نہیں کر سکتے، وہ کوانٹیٹیٹیو میتھڈ تھا. اس پازیٹیوزم کی تھیوری کے خلاف پھر ایک اور موومنٹ ہمیں نظر آتی ہے 20th سینچری میں. جرمن آئیڈیلزم جو ہے وہ واپس پلٹتا ہے، اور اسی سے انسپائر ہو کے کچھ لوگ چیلنج کرتے ہیں پازیٹیوزم کو، اور اس ٹرینڈ کو اینٹی پازیٹیوزم کہا جاتا ہے. تو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ہم اینٹی پازیٹیوزم پہ بات کریں گے، اور ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اینٹی پازیٹیوزم کیا تھا اور کیسے اس نے پازیٹیوزم کو چیلنج کیا. آج کے لیے اتنا ہی. تھینک یو ویری مچ.